اشرف پور گاؤں میں صبح 9 بجے ایک اعلان گونجا جس نے کئی غریب لوگوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ہر کوئی جلدی جلدی اپنے گھروں سے باہر نکلا تھا کیونکہ آج اشرف پور گاؤں میں نگہبان راشن کی تقسیم ہونا تھی۔ کتنے ہی لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ کب ان کے گاؤں میں بھی راشن لایا جائے گا اور وہ راشن لے کر آئیں۔ گاؤں کے چودھری فیاض کے گودام میں وہ سارا راشن لا کر رکھا گیا تھا۔ وہیں پر راشن کی تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مرد عورتوں کو اپنا شناختی کارڈ لے کر آنے کی خاص تاکید کی گئی تھی۔ بیوہ اور یتیم بے سہارا خواتین روزے کی حالت میں چودھری فیاض کے گودام کی جانب جا رہی تھیں۔ ہر ایک کی بس یہی دعا تھی کہ اللہ کرے آج انہیں راشن مل جائے، کم از کم بچے پیٹ بھر کر کھانا تو کھا سکیں۔ کتنے روز سے تو وہ روزے کی حالت میں ہیں، مگر ان کے بچے بھی فاقے کاٹنے پر مجبور ہیں۔ جب چودھری فیاض کے گودام پر لوگ پہنچے تو وہاں پر لوگوں کا رش لگ چکا تھا۔ شناختی کارڈ سے اہلیت دیکھنے کے بعد لوگوں میں راشن تقسیم کیا جانے لگا، مگر ایک بھیڑ سی جمع ہو چکی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے راشن چھیننے سے بھی گریز نہیں کر رہے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا گیا تو تب بھی ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے منشی آگے بڑھا، چلو شاباش، رش نہیں کرو، سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کسی نے بھی ہاتھا پائی یا چھینا تانی کرنے کی کوشش کی یا پھر دوسروں کے راشن پر ہاتھ ڈالا تو اسے راشن دیے بغیر ہی یہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ منشی شوکت ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہاں پر ایک لمبی قطار تھی، سامنے ہی ایک بہت بڑا گودام تھا جس میں پڑا ہوا راشن گاؤں سے آنے والا ہر شخص دیکھ رہا تھا۔ ایک جانب مردوں کی لمبی قطار لگی تھی جبکہ دوسری جانب خواتین قطار میں کھڑی تھیں۔ ایک میلہ سا لگا تھا، وہاں پر آنے والے سبھی مرد و خواتین انتہائی غریب تھے۔ میلے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے کئی خواتین کھڑی تھیں، جبکہ کچھ تو ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ سفید پوش تھیں مگر مجبوری کے تحت غربت کے ساتھ گھر سے نکلی تھیں۔ ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد اسے راشن مل جائے، مگر منشی شوکت کی بات سن کر مجبوراً سب کو ایک لائن میں کھڑا رہنا پڑا تھا کہ کہیں ان کے حصے میں راشن آیا بھی تو منشی شوکت چھین ہی نہ لے۔ سامنے ہی گودام میں کرسی پر ٹانگ چڑھائے مونچھوں کو بل دیتا ہوا چودھری فیاض بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ تھی۔ وہاں پر دو لوگ بیٹھے تھے جو گاؤں کے آنے والے غریب لوگوں کا پہلے شناختی کارڈ نمبر چیک کرتے اور پھر انہیں راشن دیے جاتے تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے نگہبان راشن پروگرام کے تحت اس گاؤں میں بھی راشن بھجوایا گیا تھا۔ چونکہ چودھری فیاض اس گاؤں کا بڑا تھا اس لیے سارا راشن اس کے گاؤں میں ہی بھرا گیا تھا اور اب ایمانداری کے ساتھ راشن کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری چودھری فیاض کی ہی تھی۔ آج چونکہ راشن کا پہلا دن تھا اس لیے پورا گاؤں ہی یہاں پر امڑ آیا تھا۔ راشن ابھی صرف 20 سے 25 لوگوں کو ہی ملا تھا کہ چودھری فیاض نے ایک نظر گودام میں ڈالی، پھر اپنے پاس کھڑے شخص سے کہنے لگا کہ کتنی بوریاں بچی ہیں۔ اس نے جب گنتی کر کے بتائی تو کہنے لگا کہ بس اب گودام کا دروازہ بند کر دو، لوگوں سے کہو راشن دینے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، باقی راشن اب کل ملے گا۔ کئی لوگ بڑی آس امید لیے کھڑے تھے کہ ان کو راشن مل جائے گا، آج بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے، مگر چودھری فیاض کے منہ سے جب یہ بات سنی تو سب کی امیدوں پر تو جیسے پانی پھر چکا تھا۔ لوگ شور مچانے لگے تھے، کہنے لگے کہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ہم لوگ قطار بنائے کھڑے ہیں، ابھی تو راشن سے گودام بھرا پڑا ہے، آخر کیوں نہیں انہیں راشن دیا جا رہا؟ ہم کیا کوئی پاگل ہیں جو یہاں پر روزے کی حالت میں کھڑے رہ کر اپنی حالت خراب کرتے رہیں؟ چودھری فیاض نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ یہ راشن مستحق افراد کے لیے ہے اور مستحق افراد تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ آج کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب کل آنا۔ کئی لوگ وہاں پر کھڑے چہ منگوئیاں کرنے لگے تھے۔ ایک خاتون تو رونے لگی تھی، رو کر چودھری فیاض کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ چودھری صاحب، آپ تو ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ میرا شوہر ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا، مگر رمضان المبارک آنے کی وجہ سے ہوٹل بند ہو چکے ہیں، اس لیے ہوٹل کے مالک نے کئی کام کرنے والے نوکروں کو نکال دیا ہے۔ میرے شوہر کا اب کوئی کام نہیں رہا، افطاری کے وقت سوکھی روٹی اور پانی پی کر گزارا کر لیتے ہیں، سحری میں تو پانی پی کر ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ اس امید پر میں پچھلے 4 گھنٹوں سے یہاں پر کھڑی ہوں کہ میری باری آئے گی تو آج سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ یہ راشن تو ہم غریبوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، پھر آپ مہربانی کر کے ہم سب میں یہ راشن تقسیم کیوں نہیں کرتے؟
چودھری فیاض نے یہ بات سنی تو اگلے ہی پل غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے سامنے یہ مگر مچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہوں میں تم سب لوگوں کو، گھر میں راشن بھرے پڑے ہیں، پھر بھی یہاں پر رونا پیٹنا ڈال دیتے ہو۔ میں کسی کا سگا نہیں ہوں، سب میں برابر کا راشن تقسیم کروں گا، چلے جاؤ سب یہاں سے۔ وہاں پر موجود چودھری کے لوگ سبھی گاؤں والے غریب لوگوں کو دھکے دے کر وہاں سے منتشر کرنے لگے تھے۔ سبھی لوگ بس ایک گہری سانس خارج کر کے وہاں سے چلے گئے۔ آخر کو کر بھی کیا سکتے تھے، لوگوں کی امیدوں پر تو پانی پھر چکا تھا۔ اگلا دن شروع ہوا تو اعلان ہونے سے پہلے ہی سب لوگ چودھری فیاض کے گودام کے باہر کھڑے ہو چکے تھے کہ جیسے ہی گودام کھلے اور وہ اپنا شناختی کارڈ چیک کروا کر راشن لینا شروع کر دیں۔ انہی خواتین میں ایک بیوہ خاتون بھی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ احتیاط کے ساتھ اپنے 3 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی، ساتھ شوہر مرحوم کا شناختی کارڈ اور تمام تر معلومات بھی لائی تھی، تاکہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ راشن دینے والوں کو بتا سکے کہ وہ سچ میں اس راشن کی مستحق ہے۔ اس کے گھر میں کوئی کفیل موجود نہیں ہے، وہ بہت غریب ہے۔ کچھ دیر بعد گودام کھل چکا تھا۔ چودھری فیاض وہاں پر خود کرسی رکھ کر بیٹھا ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے وہی بیوہ خاتون جس کا نام کلثوم تھا آگے بڑھی اور اپنا شناختی کارڈ دے کر کہنے لگی کہ میں بہت غریب ہوں، بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب تو روزے ہیں، میرے نام کا راشن یقیناً آیا ہوگا، مجھے دے دیں۔ چودھری فیاض نے اس عورت کو یوں کہتے دیکھا تو اگلے ہی پل ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا کہ زیادہ منتیں سماجتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راشن حکومت کی طرف سے جس کے نام کا میسج آئے گا صرف اسے ہی ملے گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب اس خاتون کی شناختی کارڈ نمبر کو چیک کیا گیا تو چودھری فیاض نے کہا کہ تمہارے نام کا راشن آیا ہی نہیں ہے، تم نااہل ہو۔ اتنا سننا تھا کہ کلثوم رونے لگی، کہنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اگر میں اہل نہیں ہوں تو پھر آخر کون اہل ہے؟ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کئی روز سے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، میں تو روزے کی حالت میں ہوں اور بچے بیچارے فاقے کاٹ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھے یہ راشن دے دیں۔ مگر چودھری فیاض اگلے ہی پل سختی سے کہنے لگا کہ جب تیرے نام کا راشن نہیں آیا تو میں کہاں سے تجھے راشن دے دوں؟ یہاں پر آنے والا ہر شخص ہی خود کو غریب بتاتا ہے، بس کسی طرح مفت کا راشن انہیں مل جائے، چل دفع ہو جائے یہاں سے، اوروں کو آگے آنے کا موقع دو۔ وہ عورت روتی ہوئی ایک جانب کو چلی گئی تھی۔ وہاں پر آنے والا ہر کوئی بڑی امید لے کر آیا تھا، مگر حیرت تو تب ہوئی جب 20 سے 25 لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر چیک کروایا تو یہ کہا گیا کہ آپ سب نااہل ہیں، آپ کے نام کا تو میسج ہی نہیں آیا، یہ راشن ہم صرف مستحقین کو ہی دیں گے۔ سبھی لوگ خالی ہاتھ واپس پلٹ چکے تھے اور ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال تھا، اگر پورا گاؤں ہی نااہل ہے تو پھر یہ راشن آخر آیا کس لیے ہے؟ اسی شام جیسے ہی لوگوں کی بھیڑ وہاں سے ہٹی اور سب کو وہاں سے بھیج دیا گیا تو چودھری فیاض کے چہرے پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کو بھیج دیا اور پھر اپنے موبائل پر ایک نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملا کر اس نے ایک شخص کو وہاں آنے کا کہا اور پھر خود گودام کو اندر سے بند کر کے بیٹھ کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ وہاں پر راشن کے تھیلوں کا انبار لگا تھا، وہ مسکرا کر ان تھیلوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے پاس موجود کام کرنے والے نوکروں کو بلایا اور کہنے لگا ان تھیلوں کو کھولو، جو جو راشن ان تھیلوں میں موجود ہے ان کو الگ الگ کرنا شروع کر دو۔ وہاں پر موجود نوکر جو خود غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، انتہائی غریب تھے، وہ حیرت سے چودھری صاحب کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ چودھری صاحب ایسا کیوں؟ یہ سوال کرنا تھا کہ اگلے ہی پل چودھری فیاض نے ایک سناٹے دار تھپڑ اپنے نوکر کو مار دیا، کہنے لگا کہ زیادہ بک بک مت کر، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کر، میں مالک ہوں اور مالک سے سوال پر سوال نہیں کیا کرتے بلکہ سر جھکا کر اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ نوکر گھبرا چکے تھے، روزے کی حالت میں تھے، 5 وقت کے نمازی اور پرہیزگار تھے، کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر میں تھیلوں کو کھلوایا کیوں جا رہا ہے۔ نگہبان راشن پروگرام کے تحت ملنے والے تھیلوں کو وہ دونوں نوکر باری باری کھولنے لگے۔ جیسے جیسے راشن کے تھیلوں کو کھولا جا رہا تھا اس میں سے نکلنے والا گھی، چاول اور آٹا، کھجور اور بیسن کو الگ کیا جانے لگا۔ جامع شیریں کی کتنی بوتلیں تھیں جن کو ان راشنوں سے الگ کیا گیا۔ اب تک صرف 50 تھیلوں کو ہی کھولا گیا تھا اور 50 تھیلوں میں سے جو بھی سامان نکلا تھا ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا تھا۔ چودھری فیاض کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا،
پھر اپنے نوکروں سے کہنے لگا کہ جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کا کام ختم ہو چکا ہے۔ وہ دونوں ہی غریب نوکر بڑی ہی حسرت بھری نظروں سے اس سامان کو دیکھ رہے تھے۔ منہ میں پانی بھر گیا تھا، دونوں ہی بے حد غریب تھے۔ یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ وہ چودھری کے ساتھ کام کر رہے تھے، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے تھے، نہ ہی یہ نوکری چھوڑ کر جا سکتے تھے، کیونکہ چودھری کمینے ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ چودھری نے جب ان لوگوں کے چہروں پر ایک حیرت سی دیکھی تو ان کو جاتے ہوئے بلایا اور کہنے لگا کہ وہ جو 5 کلو آٹے کے تھیلے موجود ہیں وہ تم دونوں ایک ایک اپنے گھر لے جاؤ، اور ہاں، اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ دونوں نوکروں کو اور کیا چاہیے تھا، صدا کے چودھری کے مرید تھے، آگے بڑھے اور چودھری صاحب کے قدم چومنے لگے، کہنے لگے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب، آپ نے ہم غریبوں پر نظر کرم کیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے 5 کلو کے آٹے کے تھیلے لے کر چلے گئے، جبکہ کچھ ہی دیر بعد ایک مرتبہ پھر چودھری فیاض کا فون آیا تھا۔ کان سے فون لگا کر چودھری فیاض نے کہا کہ گودام کے پچھلے راستے سے اندر چلے آؤ۔ گودام کے پچھلے راستے سے ٹھیک 5 منٹ بعد 3-4 لوگ داخل ہوئے تھے۔ چودھری فیاض ان سے ہاتھ ملا کر کہنے لگا کہ یہ سارا سامان میں نے الگ کر دیا ہے، بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ کسی کو شک نہ ہو پائے۔ اگلے ہی پل آنے والے لوگوں نے اپنی جیب سے اس سارے راشن کے پیسے چودھری فیاض کو دیے اور کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہیں، ہم ان راشنوں کو اپنے اسٹور پر سستے داموں بیچ دیں گے، سمجھیے بس منافع ہی منافع ہے۔ اس بات پر ان سبھی کا کہکا اس گودام میں گونجا تھا۔ ان 50 تھیلوں سے نکلنے والا تمام تر راشن الگ الگ ڈبوں میں پیک کر کے وہ لوگ لے جا چکے تھے۔ باہر ہی ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ راشن رکھ کر وہ لوگ اپنے اسٹور پر لے جا چکے تھے، جہاں پر انہوں نے الگ بینر لگا کر یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جہاں پر وہ رمضان المبارک کے حوالے سے راشن تھوڑا سستا کر کے بیچیں گے۔ چودھری فیاض خوش تھا، ان پیسوں سے خود کو ہوا دینے لگا، جبکہ وہیں افطار کے وقت گاؤں میں ایسے کئی گھر تھے جن کے سامنے سادہ پانی اور سوکھی روٹی پڑی تھی۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو صرف اور صرف پانی پی کر افطار کر رہے تھے۔ افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ میرے رب، بس کسی نہ کسی طرح ہمیں نگہبان راشن مل جائے اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ ہمارے بچے بھوکے ہیں، اسی طرح خالی پیٹ سو جاتے ہیں۔ تو بھی تو جانتا ہے کہ ہم اس راشن کے مستحق ہیں۔ یہ راشن آخر ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو ہم پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں کتنے ہی لوگ اپنے رب سے سسک سسک کر دعائیں مانگ رہے تھے، وہیں چودھری فیاض لوگوں کا حق غصب کر کے اپنے منافع کی خاطر دکانداروں کو بیچ رہا تھا، تاکہ اس منافع سے راشن سے بھی اور اپنی جیب بھر سکے۔ جو پیسے سے نگہبان راشن بیچ کر ملے تھے، اس سے اس نے اپنے گھر میں افطاری کے وقت کئی اقسام کے پھل اور مٹھائیاں لائی تھیں۔ وہ سبھی اس نے اپنے بچوں کے سامنے رکھے تھے۔ آج اس کے سب سے چھوٹے جڑواں بیٹے اور بیٹی، جن کی عمریں 10-11 سال تھی، انہوں نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ وہ سارا کھانا اس نے لا کر اپنے بچوں کے سامنے رکھا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے پہلے روزے کا تحفہ ہے۔ اس کے بچے مزے لے کر وہ سارا کھانا کھا رہے تھے، کچھ تو نیچے بھی گرا رہے تھے۔ اس قدر کھانا ضائع کیا گیا کہ ملازموں کو وہ کھانا کچرے میں پھینکنا پڑا، جبکہ وہیں اس گاؤں میں غریب لوگ ایک نوالے تک کو ترس رہے تھے۔ اگلے روز ایک مرتبہ پھر جب لوگ راشن لینے کے لیے گئے تو گودام آدھا ہو چکا تھا۔ صرف چند لوگوں کو ہی راشن دیا گیا تھا، جبکہ باقیوں کو یہ کہہ کر بھگا دیا گیا کہ تم لوگوں کے نام کا راشن آیا ہی نہیں ہے۔ لوگ اگر آگے سے کوئی بات کرتے تو چودھری فیاض غصے سے بپھر کر کہنے لگتا کہ جا کر حکومت سے بات کرو، اگر انہوں نے تم لوگوں کے نام پر راشن نہیں دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کام تو تم لوگوں کو یہ راشن دینا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو وہ وہاں سے بھگا چکا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ آج پھر وہ 50 سے 60 تھیلیاں راشن بیچ کر منافع کما لے گا، کہ تبھی وہاں پر 7-8 سال کے 2 بچے آئے۔ ان کے پیروں میں جوتے موجود نہیں تھے، پیر مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے تھے، بال یوں بکھر رہے تھے کہ گویا صدیوں سے کنگھی ہی نہ کی گئی ہو، مگر اس کے باوجود 17 سالہ لڑکی نے اپنے سر پر بڑے سلیقے سے اسکارف لے رکھا تھا اور اس اسکارف میں نہ جانے کیا چیز چھپا کر لا رہی تھی۔ گودام کو تو بند کیا جا چکا تھا، مگر ساتھ ہی موجود دکان میں چودھری فیاض ابھی بھی اپنے منشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان دونوں بچوں نے چودھری فیاض کو دیکھا تو تیز تیز قدم اٹھا کر چودھری فیاض کے پاس آنے لگے۔ وہ آ کر جیسے ہی چودھری فیاض کے پاس کھڑے ہوئے تو چودھری فیاض نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل گالی دے کر کہنے لگا کہ کمبختو، دور ہو کر کھڑے ہو، کہاں اوپر چڑھتے آ رہے ہو؟ گندے غریب بھوکے ننگے لوگ کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں؟
کس کی اجازت سے تم نے اس دکان میں قدم رکھا ہے؟ وہ دونوں بچے جو چودھری فیاض کے پاس کسی کام سے آئے تھے، چودھری فیاض کی بات سن کر فوراً پیچھے ہوئے تھے۔ دکان کے باہر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ دونوں ہی وہاں پر موجود تھے۔ چودھری فیاض نے کہا کہ اب منہ سے پھوٹو گے، کیوں آئے ہو؟ وہ بچی تو سہم کر رونے لگی تھی، اپنے ساتھ موجود اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ چودھری صاحب، یہ میری امی نے بھجوایا ہے۔ اس نے اپنے اسکارف میں لپٹا ہوا شناختی کارڈ نکال کر چودھری کی جانب بڑھایا تھا۔ کہنے لگی کہ میری امی گھر سے باہر نہیں نکلتی، ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہمارے ابو کی ٹانگ کٹ چکی ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تبھی اسی کے ساتھ موجود اس کے بھائی نے اپنے ابا کی تصویر اور رپورٹ نکال کر چودھری فیاض کے سامنے کی تھی، تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ واقعی اس کے ابا بیمار ہیں۔ وہ بچی اپنی آنکھوں میں ننھے منھے آنسو لیے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ابا کچھ بھی کما نہیں سکتے، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے۔ امی نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمارے نام کا اگر راشن آیا ہے تو ہمیں دے دیں۔ چودھری فیاض نے ان بچوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھا، کہنے لگا کہ راشن چاہیے تم لوگوں کو؟ آؤ میں تم لوگوں کو راشن دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گودام میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ایک تھیلا تھا۔ ان دونوں بچوں کو تھیلا دے کر کہنے لگا کہ یہ لو، یہ ہے راشن، اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ راشن کافی بھاری تھا۔ دونوں بچے راشن دیکھ کر خوش تو ہوئے تھے، مگر دونوں سے وہ تھیلا اٹھانا بہت مشکل تھا۔ دونوں ہی حسرت بھری نظروں سے چودھری فیاض کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو بہت بھاری ہے، آپ یہ راشن یہیں رکھیں، ہم ابھی اپنے گھر سے کسی کو بلا کر لاتے ہیں۔ اگلے ہی پل چودھری ان دونوں بچوں کو روک کر کہنے لگا کہ نہیں نہیں، تم دونوں یہ راشن لینے آئے ہو نا، اب اٹھا کر بھی تم دونوں ہی لے جاؤ گے۔ ان دونوں بچوں نے اس تھیلے کو گھسیٹ کر لے جانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ان کے ننھے ننھے ہاتھ بالکل سرخ ہو چکے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اگلے ہی پل چودھری فیاض نے وہ تھیلا ان سے لے کر واپس گودام میں رکھا، کہنے لگا کہ اگلی مرتبہ جب آؤ تو گھر سے اپنی اماں کو لے کر آنا۔ وہ بچے خالی ہاتھ واپس لوٹ چکے تھے، جبکہ چودھری فیاض کا کہکا گونجا تھا کہ کیسے وہ معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے گودام خالی ہوتا جا رہا تھا۔ سارا راشن چودھری فیاض دکانداروں میں بیچ کر راتوں رات منافع وصول کر رہا تھا، مگر پورا گاؤں اس بات سے انجان تھا۔ اب تو کوئی اس گودام کی طرف آتا بھی نہیں تھا، جو بھی آتا بس گہری سانس خارج کر کے رہ جاتا کہ نہ جانے یہ راشن کن کے نصیبوں میں ہے، ہم تو آخر نااہل ہیں۔ تو پھر کیا یہ امیر طبقے کے لیے راشن آیا تھا؟ جب غریبوں کو نہیں مل رہا تو پھر یہ راشن کہاں جا رہا ہے؟ یہ دیکھ کر چودھری فیاض خوش تھا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا شخص آ بھی جاتا تو اسے یہی کہہ دیا جاتا کہ تمہارے نام کا میسج نہیں آیا، جب آئے گا تو تمہارے گھر کی دہلیز تک راشن پہنچا دیں گے۔ تبھی گاؤں میں ایک جانب سے پیالیاں بیچنے والی مائی سگرا آئی۔ وہ اپنی مخصوص آواز میں پیالیاں بیچنے کی صدا لگاتی گودام میں داخل ہوئی تھی۔ پورا گاؤں پھر چکی تھی، مگر کسی نے بھی اس سے اس کی پیالیاں نہیں خریدی تھیں۔ وہ بھی بہت غریب تھی، اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ شوہر تو نشائی تھا، کماتا کچھ نہ تھا، الٹا مائی سگرا پر تشدد کرتا تھا۔ چہرے پر ابھی بھی شوہر کی مار کے نشان تھے۔ چلتے چلتے گاؤں کے اس حصے میں آئی جہاں پر چودھری کا گودام موجود تھا۔ گودام پر لگا ہوا بینر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی تھی، کیونکہ وہاں پر نگہبان راشن پروگرام کا بینر لگا تھا۔ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ میں ٹوکرا پکڑے اس گودام کے پاس آئی تھی۔ چودھری فیاض اس وقت وہیں پر اکیلا ہی بیٹھا تھا، موبائل پر ایک دکاندار سے بات کر رہا تھا کہ آج رات ہی سارا راشن یہاں سے اٹھوانا ہے، گاؤں کے لوگ تو اب نہیں آتے ہیں، یہی صحیح موقع ہے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی پوچھنے آیا بھی تو کہہ دوں گا کہ سب میں راشن بانٹ دیا گیا ہے۔ مائی سگرا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چودھری فیاض فون بند کر چکا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہے، منہ اٹھا کر کہاں چلی آ رہی ہو؟ مائی سگرا چودھری کی بات سن کر وہیں پر کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ چودھری صاحب، یہاں پر راشن مل رہا ہے تو مجھے بھی دے دو، میں بہت غریب ہوں، رمضان کی وجہ سے میری پیالیاں نہیں بک رہیں، کوئی خرید ہی نہیں رہا، تمہارا بہت بھلا ہوگا مجھ پر، گھر میں غریب بھوکے بچے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اماں کچھ کما کر لائے تو ہم کھائیں۔ چودھری فیاض جمائی لیتے ہوئے ناک سے مکھی اڑاتا ہوا بولا کہ یہ راشن تمہارے نام پر نہیں آیا، تم تو دوسرے گاؤں کی ہو، جا کر اپنے گاؤں والوں سے پتہ کرو۔ اتنا سننا تھا کہ مائی سگرا منتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ چودھری جی مجھے راشن دے دو، ویسے بھی اتنا راشن تمہارے پاس پڑا ہے، میں تو ان پڑھ سی بندی ہوں، ان سب معاملوں کو نہیں جانتی، خدا تمہارا بھلا کرے گا، میں تو اس راشن کی مستحق بھی ہوں۔ چودھری فیاض تو پہلے ہی غصے سے تپا پڑا تھا،
اس کی بات سن کر غصے سے اٹھا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مائی سوگرا کی ساری پیالیوں سے بھرا ٹوکرا زمین پر دے مارا۔ اس میں موجود جتنی بھی پیالیاں اور کانچ کے برتن تھے سبھی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے مائی سگرا کو دھکے دے کر گودام سے نکالا اور پھر گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم غریبوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ راشن تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، پھر کیوں بھکاریوں کی طرح بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہو؟ چودھری کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بولتا چلا گیا۔ مائی سگرا رونے لگی تھی، اپنی خالی ٹوکری اٹھائی اور سسکتے ہوئے ٹھنڈی آب بھر کر وہاں سے چلی گئی۔ افطاری سے کچھ دیر پہلے چودھری اپنے گھر افطار کرنے کے لیے گیا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا بیٹا چھت سے گر چکا تھا، سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ اسے تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ دماغ میں خون جمتا جا رہا ہے، ہمیں جلد از جلد سرجری کرنی ہوگی۔ دماغ کی سرجری کے لیے لاکھوں روپے سے چاہیے تھے۔ ایک دم سے اتنے پیسے وہ اپنے بینک سے بھی نہیں نکلوا سکتا تھا۔ اس کے پاس گھر میں موجود جتنی بھی رقم تھی اس نے وہ ساری رقم ہسپتال میں جمع کروائی۔ اس کا دھیان بے ساختہ اس راشن کی جانب گیا تھا۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی جان بچانے کی خاطر جو کچھ بھی کر سکتا تھا کرے گا۔ پہلے اس نے دکانداروں کو فون کیا اور انہیں بلایا، سیدھا گودام میں گیا تاکہ وہ سارا راشن ایک ہی دفعہ بیچ کر پیسے لے سکے۔ مگر جیسے ہی چودھری فیاض نے گودام کا دروازہ کھولا تو اگلے پل اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ گودام چوہوں سے بھرا پڑا تھا، گھی کے پیکٹ چوہے سارے لیک کر چکے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آٹے میں کیڑے پڑ چکے تھے اور چاول اور سارا سامان گھی میں ڈوب کر خراب ہو چکا تھا۔ دکاندار بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ چودھری فیاض نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکا ہو۔ گودام کے باہر شور سن کر گاؤں والے بھی وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ سارا راشن خراب دیکھ کر ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ گودام میں چوہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ مگر کچھ دیر بعد یہ خبر بھی منظر عام پر آئی کہ چودھری کا اکلوتا بیٹا وفات پا چکا ہے اور بیٹے کی موت کے صدمے میں چودھری کومے کی کیفیت میں جا چکا ہے۔ ہر کوئی چودھری پر ترس کھا رہا تھا مگر حقیقت سے انجان تھے کہ آخر چودھری نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بیٹے کی موت کا صدمہ چودھری پر تو ہوا تھا مگر چودھری کی بیوی نے جب اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھا تو گاؤں والوں کے سامنے چیخ چیخ کر روتے ہوئے خود ہی کہنے لگی کہ میرے شوہر نے غریبوں کا حق کھایا تھا، غریبوں کا حق بیچ کر اس نے اپنے بچے کے لیے خوشیاں خریدی تھیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری خوشیاں چھین لیں۔ پورے گاؤں کے سامنے چودھری کا راز کھل چکا تھا۔ سب کی آنکھوں میں چودھری کے بیٹے کے لیے تو آنسو تھے مگر چودھری کے لیے ہر ایک کے دل سے بس بد دعا ہی نکل رہی تھی۔ ایسی غیر منصفانہ تقسیم اور غریبوں کا حق صرف چودھری فیاض نے نہیں کھایا تھا بلکہ ابھی تک پورے پاکستان میں کتنے ہی ایسے گودام بھرے پڑے ہیں اور غریبوں تک ان کا حق نہیں پہنچ پا رہا۔